اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ذالکم، انما کا مطلب ہوتا ہے بس، صرف، یعنی یہ تو بس یہ بات ہے۔ کیا بات؟ ذالکم، ذالکہ کا مطلب ہوتا ہے وہ بات جس کا ذکر پیچھے گزر چکا ہو۔ ذالکم صرف مخاطب کی رعایت سے ہے، اگر مخاطب زیادہ ہیں تو ذالکہ کی جگہ ذالکم آ جاتا ہے، مطلب اس کا وہی رہتا ہے۔ الشیطان، یعنی یہ تو شیطان ہے، یا یہ تو صرف شیطان ہے۔ یخوفو، یخوفو میں اس کو اگر دیکھیں گے آگے تخافو اور خافو بھی آ رہا ہے، تو یہ ہے خافا یا خافو، اس کا مطلب ہوتا ہے ڈرنا۔ خافا وہ ڈرا، یا خافو وہ ڈرتا ہے۔ اس سے پھر جب باب تفعیل بنتا ہے، خوفا یخوفو، اس نے ڈرایا وہ ڈراتا ہے۔ تو ذالکم الشیطان یخوف، یہ تو شیطان ہے جو ڈراتا ہے۔ اولیاءہ، اولیاء ولی کی جمع ہے، اپنے ولیوں کو، اپنے ساتھیوں کو۔ فلا تخافوہم، اب یہ تخافوہم کیسے بنا؟ خافا وہ ڈرا، یا خافو وہ ڈرتا ہے، یخافون وہ سب ڈرتے ہیں۔ تخافون تم ڈرتے ہو، تو اس سے پھر نگیشن بنے گی، فعل نہیں بنے گا، لا تخافو، تم مت ڈرو۔ فلا تخافوہم، تم مت ڈرو ان سے، یعنی شیطان کے ساتھیوں سے، شیطان اور اس کو ساتھیوں سے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب لا تخافو سے فعل امر بناتے ہیں تو یہ تے ختم کر دی جاتی ہے، تو نارمل میں بعض اوقات آپ کو ایک الف لگانی پڑتی ہے، جیسے اضرب، افتح، انصر، یہاں ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ آپ آرام سے ویسے ہی پڑھ سکتے ہیں، تو پھر یہ ہو جائے گا خافو تم ڈرو۔ اگر یہ کہنا ہو کہ مجھ سے ڈرو تو آگے یہ لگائیں گے، لیکن اس کو اب آپ پڑھ نہیں سکتے، یہ خافوئی بن جائے گا، تو پھر اس کے بیچ میں ایک نون لگا دی جاتی ہے، خافونی۔ تو خافونی کا مطلب ہوگا مجھ سے ڈرو، اور وہ خافونی یہاں پہ استعمال ہوا ہے، یہاں پہ یہ ختم ہو گیا، اور یہ ہم اکثر دیکھتے ہیں، جیسے ربی میں یہ بھی ہوتی ہے اور بعض اوقات یہ ختم کر کے صرف زیر آ جاتی ہے، ربی زدنی علما، تو پورا ربی بھی آتا ہے اور ربی بھی آتا ہے، تو یہ وخافونی اور ڈرو مجھ سے، ان اگر کن تم ہو مؤمنین، مومن، یعنی یہ سب ڈراوے شیطان کی طرف سے تھے جو وہ انہوں نے بھیجا ابو سفیان نے، اس نے آ کے کہا کہ جو مکے والے آ رہے ہیں، اور مسلمانوں نے جواب میں کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ ہمارے لیے تو اللہ ہی کافی ہے اور بہترین کارساز ہے۔ تو اس طرح سے شیطان تمہیں ڈرانا چاہتا ہے اگر تم سچے مومن ہو، کیونکہ ظاہر ہے وہاں منافق بھی موجود تھے، اور وہ منافق جو تھے ان کو بات بات پر ڈر لگتا تھا، اور وہ مصلحت کی باتیں اور اس طرح کی باتیں کرتے تھے، جو بعض اوقات مصلحت اور حکمت اپنی جگہ ضروری بھی ہوتی ہے، لیکن منافقین کا طرز عمل یہی تھا کہ ایک خوف ہراس کی فضا پیدا کی جائے اور ہمت توڑنے کی کوشش کی جائے، جو اس غزوہ احد کے بعد بہت زیادہ بڑھ گیا تھا۔ تو وہ جہاں سے ہم شروع کر کے آئے ہیں کہ مت پست ہمت ہو، لا تہینوا ولا تحزنوا، وہ اللہ تعالیٰ مسلسل یہ چیز مسلمانوں میں ذہن نشین کروا رہے ہیں کہ سچویشن سے گھبرانا نہیں ہے، جو غلطی کی تھی اس کا انالیسس کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ غلطی معاف کر دی ہے، آپ کو اس لیے سمجھایا جا رہا ہے کہ اس کا انالیسس کریں اور آگے اس غلطی کو ریپیٹ نہ کریں۔ اور یہ ایسی چیز ہے جو جنگ کا میدان ہو یا نارمل سول سچویشن ہو، ہر حالات کے اندر یہی چیز انسان کو کام آتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس سارے واقعے میں، اور اگر آپ غور کریں تو غزوہ احد کے اوپر جو تبصرہ ہے وہ 60 آیتوں پہ پھیلا ہوا ہے، تو 6 رکوع ہیں، اتنی ڈیٹیل مطلب غزوہ بدر کے اوپر نہیں ہے، اس پہ کافی کم ہے اس سے۔ تو مقصد یہ تھا کہ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جو ذرا کنفیوزنگ تھا، غزوہ بدر تو محکمات میں سے تھا،
غزوہ احد جو ہے یہ متشابہات کی کیٹیگری میں سے تھا، جس میں لوگوں کو سمجھ آنی مشکل تھی کہ کیا ہوا کیوں ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے سمجھا دیا ہے۔ اور اس چیز کو پھر آگے ہر میدان میں انسان کے کام آنے والی چیز ہے، جو ظاہر ہے صحابہ کرام کے لیے بھی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اور ہمارے لیے بھی آج تک ایک چیز کام آنے والی ہے کہ جب بھی ہم خدا کے رستے پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو شیطان آ کے ڈراتا ہے، اس کے ساتھی آ کے ڈراتے ہیں کہ بھائی یہ اگر بینک سے کام نہیں کرو گے تو تمہارا کاروبار ڈوب جائے گا، تم کاروبار کر ہی نہیں سکتے، ملاوٹ نہیں کرو گے تو تب تم کاروبار نہیں کر سکتے، اگر بے پردگی نہیں کرو گے تو بچوں کے رشتے نہیں ہوں گے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین، یہ تو صرف شیطان ہے جو ڈراتا ہے تمہیں اپنے ساتھیوں سے، پس مت ڈرو ان سے اور ڈرو مجھ سے اگر تم مومن ہو۔ اور لا یحزن کا، اچھا یہ لا یحزن کا جو ہے یہ آپ کو اگر یاد ہو پیچھے آئی تھی اسی صورت کے اندر، جب لا تہنوا ولا تحزنوا تو اس میں زے کے اوپر زبر تھی، اینڈ اٹ بیکمز اے لٹل کنفیوزنگ سم ٹائمس، تو اس کو ذرا ایک نظر دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے۔ تو یہاں پہ ہے یحزن زے پر پیش، اور آیت نمبر 139 میں آیا تھا ولا تہنوا ولا تحزنوا، وہاں زے پر زبر تھی، لیکن یہ ہیں دونوں 3 حرف والے، یہ مثلا باب افعال نہیں ہے، کیونکہ باب افعال ہوتا تو یہ پر پیش ہوتی، پھر یحزنو ہوتا اگر باب افعال سے آتا۔ تو تحزنو کا تو ہمیں مطلب معلوم ہے، غم نہ کرنا، نہ پست ہمت ہو اور نہ غم کرو۔ تو حزینہ یحزنو یہ باب سین سے ہے، سمع یسمعو کے وزن پہ ہے کہ مت غم کرو ولا تحزنو، تو اس نے غم کیا، یحزنو وہ غم کرتا ہے، اور حزنن اس کا مطلب ہے غم، یہ اس کا مصدر ہے۔ جبکہ یہ جب باب نصر ینصرو سے آتا ہے تو یہ یہاں ایرر ہے، یہ حزن یحزنو ہوگا، حزن یحزنو، اور اس کا جو مصدر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے حزنن، اس کا مطلب ہوتا ہے غمگین کرنا، یعنی ہے وہی 3 لیٹرڈ، لیکن یہ 2 طریقوں سے استعمال ہوتا ہے، حزینہ یحزنو سے اور حزنہ یحزنو سے۔ اس سے جو مصدر آتا ہے نا حزنن، یہ بھی قرآن شریف میں استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب بھی غم ہے۔ انہوں نے کہا الحمدللہ الذی اذہب عنا الحزن، شکر اللہ کا جو ہم سے دور لے گیا غم کو۔ جو حزن ہے، سوری یہ حزنن ہے، جو حزن ہے وہ بھی استعمال ہوتا ہے which is actually here، یا اسفا علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام جب ان کے یاد میں روتے تھے تو انہوں نے کہا افسوس یوسف پہ، اور ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں غم کی وجہ سے۔ تو یہ دونوں مصدر بھی استعمال ہوئے ہیں اور دونوں فعل بھی استعمال ہوئے ہیں، تو ان کے مطلب میں فرق ہے فعل کی حد تک۔ تو ولا یحزنک الذین، اور نہ غمگین کریں آپ کو وہ لوگ، یسارعون جو سرعت کر رہے ہیں، تیزی کر رہے ہیں ایک دوسرے کے مقابلے میں، جو آگے بڑھ رہے ہیں، سبقت لے جا رہے ہیں فی الکفری، کفر میں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی دی جا رہی ہے، ان سے شفقت کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ یہ جو لوگ جو بھی کوششیں کر رہے ہیں، اور ان میں ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو منافق ہیں اور اسلام کی صفوں میں آ گھسے ہیں، پلس وہ لوگ ہیں جو مکے والے ہیں، اور یہ لوگ اس خیال میں ہیں کہ شاید اللہ کے دین کو شکست دے دیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے تو فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اللہ نے اپنے رسولوں کو غالب کرنا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو وہ غالب آ کر رہیں گے۔ یہ جو کنفیوزنگ سٹیٹمنٹس اور جو کنفیوژن غزوہ احد کے بعد پیدا ہوئی تھی، ان پہ جو وہ پروپیگنڈے کر رہے ہیں، ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ چیزیں آپ کو غمگین نہ کریں،
ان لوگوں کی جو وہ کوششیں کر رہے ہیں کفر کے راستے میں. انہم لن یضروا اللہ شیئا، بے شک وہ ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے اللہ کو کچھ بھی. اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے مراد اللہ کے دین کو، اللہ تعالیٰ کے پلان کو، اللہ تعالیٰ نے جو بھی مقصد سامنے رکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر، اب وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے. لیکن وہ دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، تو آخر اللہ تعالیٰ ان کو وہیں پر نیست و نابود کیوں نہیں کر دیتا؟ اگر اس کے رسول نے غالب آنا ہی ہے تو فوراً کیوں نہیں آ جاتے اور یہ مسئلہ ختم کیوں نہیں ہو جاتا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی آزمائش بھی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی ٹریننگ بھی کرنی ہے، اور اللہ کا ایک سسٹم ہے کہ آپ کوشش کرتے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ ملتا ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور اس کے اندر حکمت یہ ہے، یرید اللہ، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے، اللہ، اللہ یعنی ان پلس لا، ان کے لا یجعل، کہ نہ بنائے، نہ رکھے ان کے لیے، لہم ان کے لیے، حظن، حظ کا مطلب ہوتا ہے حصہ، کسی چیز میں حصہ دار ہونا، نہ رکھے ان کے لیے کوئی حصہ فی الآخرتی، آخرت میں. یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا ہی یہ ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہ ہو، اس لیے ان کو موقع دیا ہے کہ ٹھیک ہے پھر جو کرتے ہو کرتے چلے جاؤ. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہاں پر عذاب ملے گا، اور جو کوئی نعمت اگر کسی کا مقدر ہونی تھی وہ دنیا ہی مل جائے گی، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. اب وہ اگر اس سے یہ سمجھ رہے ہوں کہ ہم بڑے کامیاب ہیں، اپنی جو بھی کاوشیں کر رہے ہیں اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اور یہ چیز آج بھی ٹرو ہے. جو دین کے رستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، جو اس کی مخالفت کرتے ہیں اور مخالفت کر کے ان کو بعض اوقات دنیاوی طور پر ٹیمپرری سٹیٹس میں کوئی فیسلٹیز مل جاتی ہیں، کوئی ان کو اچھی چیزیں مل جاتی ہیں دنیاوی لحاظ سے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے چیمپئن، اگر ہم نے اتنے پیسے کما لیے ہیں، اتنی بلڈنگیں بنا لی ہیں، اتنی ترقی کر رہی ہے، سپر پاور بن گئے ہیں، تو دیر مسٹ بی سم تھنگ رائٹ دیٹ وی آر ڈوئنگ. اینڈ یس دیر کوڈ بی سم تھنگ رائٹ دیٹ دے آر ڈوئنگ، بٹ ون آف دا کیس کوڈ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لکھا ہی ہے کہ یہ جو بھی ان کے نصیب میں ہے دنیا ہی میں لے لیں، اور آخرت میں صرف بہت بڑا عذاب ہی ان کا انتظار کر رہا ہو. وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، اور نہ غمگین کریں آپ کو وہ لوگ جو سبقت لے جا رہے ہیں کفر میں. انہم لن یضروا اللہ شیئا، بے شک وہ کوئی نقصان نہیں دے سکتے اللہ کو. یرید اللہ اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ، اللہ نے یہ چاہا یا اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کے لیے نہ رکھے کوئی بھی حصہ آخرت میں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. ان الذین اشتروا الکفر، یہ شین رے اور واو، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو خریدنا یا بیچنا، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں سودا کرنا. تو سورہ بقرہ کی شروع میں بھی ایسا استعمال ہوا تھا. اس سے پھر جو باب افتعال ہے وہ بنتا ہے اشترا، یہ ہو گیا اس ایک نے خریدا یا اس ایک نے بیچا. اس سے جو بنے گا پلورل وہ بنے گا اشترو. اب یہ اشترو جو ہے اس کو کیونکہ آگے جوڑنا تھا تو پھر یہ واو کے اوپر پیش لگا دی گئی. ان الذی نشتروا الکفر، اور یہ الف کیونکہ حمزہ وصلی ہے تو یہ ملنے پر ختم ہو گئی، تو اصل میں اشتروی تھا یہ. تو بے شک وہ لوگ جنہوں نے خریدا الکفر، کفر کو، بالایمانی، ایمان کے بدلے، یعنی جنہوں نے ترجیح دی کفر کو ایمان کے مقابلے پر، جنہوں نے سودا کر لیا ایمان دے کر کفر خریدنے کا. لن یضروا اللہ شیئا، وہ ہرگز نہیں نقصان پہنچا سکتے اللہ کو کچھ بھی. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، المناک عذاب ہے. جب لوگ کفر
خرید لیتے ہیں ایمان کے بدلے، تو ٹیمپریرلی بعض اوقات وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے رہ گئے، اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتے ہیں کہ ہم نے اگلے کو بیوقوف بنا دیا. جو ایسے آپ حرکتیں کریں، چاہے اسلام اور کفر کی جنگ ہو یا کوئی نارمل زندگی کے اندر بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ کا، اللہ کے راستے پہ چلنے والوں کو اللہ کے دین کا کوئی نقصان نہیں کرتے. وہ اپنے ہی نامہ اعمال کو مزید خراب کرتے ہیں، اور آخرت میں پھر ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہوگا. ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا اللہ شیئا ولہم عذاب علیم. بے شک وہ لوگ جنہوں نے بدل لیا کفر کو ایمان سے، ہرگز کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے اللہ کو، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور نہ گمان کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. یہ جب نون شد والی آتی ہے تو اس سے پھر زیادہ ایمفسس ہوتا ہے. اور ہرگز نہ گمان کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انما، یہ انا اور مائے، انا کے ما جو، یعنی یہ جو نملی لہم، اس کا ایک مطلب املا کروانا بھی ہوتا ہے اور ایک مطلب اس کا ڈھیل دینا بھی ہوتا ہے. تو یہ جو ہم ڈھیل دے رہے ہیں ان کو، خیر لانفسہم، وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے. اگر وہ خدا کے رسول کا انکار کر کے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کر کے، اور یہ یاد رکھیں یہاں پریڈومیننٹلی بات تو منافقین کی ہو رہی ہے جو اوپر سے مسلمان تھے اور اندر سے کافر تھے، اور مشرکین کی ہو رہی ہے اور یہود کی ہو رہی ہے، اور اس میں وہ سب لوگ شامل ہیں جو حق کا انکار کر دیں. اور جب آپ حق کا انکار کر دیں اور اس سے دنیاوی فائدہ اٹھا لیں اور پھر خوش ہو رہے ہوں کہ واہ جی ہم نے بڑا کمال کر لیا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل دی جا رہی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے. اگر آج کوئی طاقتور آدمی کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیتا ہے اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ لو جی میرا تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکا، تو میں کتنا اچھا رہ گیا، تو وہ اچھا نہیں رہ گیا، کیونکہ خدا کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. دنیا میں ہی غلط کام کرنے والوں کو اس کو سزا مل سکتی ہے، اور آخرت میں تو ڈیفینیٹلی مل جائے گی. تو انما نملی، اب یہ انما تھا، یہ انما، یہ اکٹھا ہوتا ہے، اس کو توڑ کے نہیں پڑھ سکتے. اس کا مطلب ہوتا ہے بس، ہم تو بس نملی لہم، ڈھیل دے رہے ہیں ان کو، لیزدادو، تاکہ وہ بڑھ جائیں، اثمن، اس کو کہتے ہیں تمییز. یعنی یہاں بات جب پوری نہیں ہو رہی ہوتی اور اس کو کلیئر کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے جو ناؤن آتا ہے اس کو کہتے ہیں تمییز یا تمیز کہہ لیں آسانی کے لیے، اور یہ ہمیشہ نصب میں ہوتا ہے. تاکہ وہ بڑھ جائیں گناہ کے لحاظ سے، لفظی ترجمہ اس کا یہ ہے. پھر ہم محاورہ کریں گے تو ہم کہیں گے تاکہ وہ اپنے گناہوں میں اضافہ کر لیں. تو ہم تو انہیں صرف اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ ان کے گناہوں میں اضافہ ہو جائے، اچھی طرح ان کی گناہوں کی پوٹلی بھر جائے. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ان کے لیے ہے عذاب مہین. یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. ہے واو نون کا مطلب ہوتا ہے ہلکا ہونا، اس سے پھر باب افعال بنتا ہے کسی کو ہلکا کرنا، اور مہین ہو جائے گا ہلکا کرنے والا، ذلیل کرنے والا. اور ان کے لیے ہے ذلیل کرنے والا عذاب. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ. اور نہ گمان کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے کہ ہم انہیں جو ڈھیل دے رہے ہیں وہ ان کے حق میں بہتر ہے. ہم تو صرف اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ وہ اپنے گناہ میں اضافہ کر لیں، اور ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے. ایسا عذاب جس کے بعد ان کا کوئی ہمدرد نہیں ہوگا. قیامت والے دن ساری کائنات کے سامنے ان کے اعمال کی ویڈیو چلا دی جائے گی، اور تمام عالم کے سامنے ان کو ذلیل و رسوا کیا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو پا لینے کے باوجود، حق کو پہچان لینے کے باوجود جان بوجھ کر اس کا انکار کیا، تاکہ ان کی گردنیں اکڑی رہیں، تاکہ یہ اپنا تکبر کا جو سٹیٹس ہے اس کو قائم رکھیں، اپنے وڈیرے پن کو، اپنی چودراہٹ کو قائم رکھیں. تو
اس تکبر کا رزلٹ یہ ہے کہ آج ان کو ذلیل کیا جا رہا ہے اور ذلیل کرنے والا عذاب مل رہا ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ ملتا رہے گا۔ اب یہ اسی رسوائی میں ہمیشہ رہیں گے، اب یہ اس سے کبھی باہر نہیں نکل سکیں گے، ان کو کوئی مہلت نہیں ملے گی۔ اچھا، اگلی آیت میں ذرا کچھ الفاظ ہیں جو زیادہ ہیں ایسے، جو تھوڑے سے مشکل ہیں اور ہم نے پڑھے بھی نہیں ہوئے پہلے۔ تو ایک تو لفظ ہے وزرا یزرو، کسی چیز کو چھوڑ دینا۔ پھر ہے جی یہ ماذا یمیدو، جس سے پھر اردو میں لفظ امتیاز کرنا بھی بنتا ہے، تمیز کرنا بھی بنتا ہے، یعنی دو چیزوں کو علیحدہ علیحدہ کرنا، دو چیزوں میں تمیز کر دینا۔ پھر لفظ ہے جی طلع یا طلوع، اس کا مطلب ہوتا ہے بلند ہو کر سامنے آنا، اس کا مطلب ہے طلوع، تو جس طرح سورج طلوع ہوتا ہے، بلند ہو کر سامنے آتا ہے۔ اس سے جو باب افعال بنے گا وہ بنے گا اطلع یطلع، اس کا مطلب ہوگا سامنے لانا۔ سامنے لانا، کسی چیز کو بلند کر کے سامنے لانا، یعنی کسی چیز کو کلیئر کرنا، اور یعنی آگاہ کرنا، کسی کو کوئی خبر دینا۔ اور یہ پھر اس سے اطلاع کا مصدر بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، پھر اس سے باب تفعیل ہوتا ہے جس سے مطلع کرنا بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی جبا یجبی، اس کا مطلب ہے چن کے اکٹھا کرنا، جیسے پھل اکٹھا کرنا، چندہ اکٹھا کرنا، اور اس سے جو باب افتعال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اجتبا یجتبی، یعنی چن لینا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجتبا ہے۔ ما کان اللہ، نہیں ہے اللہ تعالیٰ ایسے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کر سکتا لیذر المؤمنین، کہ چھوڑ دیں مومنوں کو، الا ما انتم علیہ، الا پر، ما جو، انتم تم، علیہ اس پر، چھوڑ دیں مومنوں کو اس حالت پر جس پر تم ہو، حتیٰ، حتیٰ کہ، یہاں تک کہ، یمیز الخبیث من الطیب، وہ الگ کر دے، علیحدہ کر کے دکھا دے خبیث کو طیب سے۔ اب اردو میں اس کو طیب کہتے ہیں، عربی میں یہ طیب ہوتا ہے۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کا یہ سسٹم ہے، نہ ہی اللہ یہ کرے گا کہ تمہیں مطلع کر دے، تمہیں باخبر کر دے غیب سے۔ ولیکن اللہ یجتبی من رسولہ من یشاء، اور لیکن اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے۔ یعنی یہ واقعہ احد کی جو حکمت بیان کی گئی، جو پیچھے بھی مختلف الفاظ میں آئی تھی، کہ مسلمانوں کی جو اب جماعت تھی اس کے اندر لوگ، یعنی ہوا یہ کہ اوس و خزرج کے جب سردار مسلمان ہوئے تو ان کے ساتھ بہت سارے لوگ جو تھے وہ مسلمان ہو گئے، کوئی آرڈرز نہیں تھے، کمانڈمنٹ نہیں تھی، لیکن بائی فار تقریباً اوس اور خزرج کے میجورٹی جو تھی وہ مسلمان ہو گئی۔ اب اس میں تو بہت سارے لوگ ایسے مسلمان ہوئے کہ بس جی قبیلہ مسلمان ہو رہا ہے، سردار مسلمان ہو رہے ہیں، تو دیکھا دیکھی انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ویسے وہ یہودیوں سے بھی بہت زیادہ انفلوئنس تھے، کیونکہ یہودیوں کے پاس کتاب بھی تھی، وہ پڑھے لکھے تھے۔ اس کے بعد جب اسلام میں تکلیفیں پریشانیاں آنی شروع ہوئیں تو اس میں بھی ان کو پرابلم ہونی شروع ہو گئی۔ تو پھر وہ بہت سارے لوگ جو صحیح معنوں میں دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے، دیکھا دیکھی مسلمان ہو گئے تھے، ان کے اندر نفاق تھا یا ایمان کمزور تھا، دونوں کیٹیگریز تھیں۔ تو اس میں اس کا مطلب ہے خبیث بھی تھے اور پاک بھی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اب ان کو پاک کرنے کا یہ طریقہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ غیب کی اطلاع دے دیتا مسلمانوں کو کہ جی فلاں فلاں منافق ہے اور فلاں فلاں نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کا پردہ رکھا۔ عام مسلمانوں کو تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی اطلاع نہیں دے گا، کیونکہ یہ اللہ کا رول ہے کہ غیب کی اطلاع ملتی ہے صرف اس کے رسولوں کو۔ تو عام مسلمانوں کو یہ انفارمیشن ویسے بھی نہیں دی جا سکتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ کو منافقین کے متعلق کچھ یا شاید تمام کے متعلق بھی معلوم تھا، لیکن آپ نے جنرلی صحابہ کو اس پر اطلاع نہیں دی، اور اس کا جو مین فائدہ ظاہر ہے یہی ہوا کہ پھر ان کا پردہ رہ گیا اور ان کی اولادیں تھیں وہ پکی مسلمان ہو گئی، اور اگر ان کو اس وقت معاشرے سے کاٹ دیا جاتا تو ان کے بچے بھی اس سے انفلوئنس ہوتے، اور ایک جو اگلی نسل آنی تھی اس کے اندر صحیح طرح سے اسلام نہ پھیل سکتا۔ تو غالباً یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی۔ مگر غزوہ احد میں یہ فائدہ ہوا، جب وہ 300 منافقین چھوڑ کے نکلے شروع میں، تو وہاں سے مسلمانوں کو پتہ لگ گیا کہ یہ ہم میں منافق بھی موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ کر نہیں سکتا تھا کہ وہ جماعت
جس نے جا کے تمام انسانیت کے لیے امام بننا ہے، اس کے اندر خبیث و طیب ملے جلے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر پہلی دفعہ مسلمانوں کے لیے اوپنلی واضح ہو گیا کہ اچھا جی ہماری صفوں میں یہ منافقین بھی ہیں، اور پھر اینڈ میں جا کر منافقین کے اوپر سختی بھی کی گئی۔ اس وقت پھر منافقین کو یعنی آشکارا تو پھر بھی نہیں کیا گیا، لیکن ان کا زور ٹوٹ گیا، اور وہ جو خفیہ سازشیں کرتے تھے وہ ختم ہو گئے، اور یہودیوں کو ویسے ہی نکالا جا چکا تھا۔ جو ان کا گڑ اور ان کی سورس تھے، وہی ان کو چیزیں سکھاتے تھے، وہی ان کو پروپیگنڈا کی باتیں بتاتے تھے، جس کو آ کے پھر یہ نارمل مسلمانوں میں کرتے تھے، جو کنفیوز ہو جاتے تھے، بیکاز وہ تو ان کو اپنے جیسا مخلص مسلمان سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں یہ حال میں چھوڑ سکتا تھا، اس وجہ سے غزوہ احد میں یہ آزمائشیں بھی آئیں، تکلیفیں بھی ہوئیں۔ ان تکلیفوں کی بھی حکمت بیان ہو گئی کہ اس سے ایکچولی فائدہ ہو گیا کہ کچھ مسلمان شہادت کے منصب کے اوپر سرفراز ہو گئے۔ اور دوسری امپورٹنٹ چیز یہاں پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب کا علم عام لوگوں کو نہیں دیتا، وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے اسے چن لیتا ہے، یعنی جو بھی اللہ نے غیب کی انفارمیشن دینی ہے وہ دیتا اپنے رسولوں کا ہے۔ باقی لوگوں کو غیب کی انفارمیشن، جیسے لوگ کہتے ہیں کہ مجھے الہام ہو گیا، مجھے کشف ہو گیا، غیب کے پردے مجھ پہ کھل گئے، یہ جو بھی آدمی اسٹیٹمنٹ دیتا ہے یہ اسٹیٹمنٹ بالکل غلط ہے۔ غیب کی جو صورت ہے وہ ایکچولی صورت ایسی ہے کہ وہ غیب رہتا نہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب نبوت ختم ہو گئی ہے، صرف اس کا 46واں حصہ رہ گیا ہے، اور وہ 46واں حصہ ہے مبشرات۔ اور لوگوں نے پوچھا جی مبشرات کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچے خواب۔ تو آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو کوئی سچا خواب آ سکتا ہے، اور وہ سچا خواب میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب تک وہ خواب سچ ثابت نہیں ہو جاتا، آپ اس کو بتا نہیں سکتے کہ یہ میرا خواب سچا ہے۔ اگر کوئی یہ کلیم کر دے کہ میں نے خواب دیکھا ہے جو سچا ہے اور کل کو یہ ہوگا، پھر تو اس نے غیب جاننے کا کلیم کر دیا، اور غیب جاننے کا کلیم صرف اور صرف نبی کر سکتا ہے۔ نبی کے لفظ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے جو نبا دے، غیب کی بالکل صحیح صحیح خبر۔ تو آج اگر کوئی دعویٰ یہ کرتا ہے کہ جی مجھے غیب کی معلومات ہیں، میرے پہ کشف ہو گیا، مجھے پتہ لگ گیا ہے کہ اگلے سال کیا ہوگا اور 2 سال بعد کیا ہوگا، یعنی ایک اندازہ لگانا ایک فرق بات ہے کہ آپ نے آسمان پہ بادل دیکھے اور آپ نے کہا یار آج تو بارش ہو کے رہے گی، اور پھر اس کے بعد واقعی بارش ہوگی، تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ اس نے غیب کی انفارمیشن دی ہے، کہتے ہیں ہم نے اس نے سچویشن کو انالائز کر کے جو بھی انفارمیشن اویلیبل تھی، چاہے وہ محکمہ موسمیات ہو، چاہے کوئی تجربہ کار کسان ہو، چاہے کوئی ملاح ہو، جو آسمان میں بادلوں کی سچویشن دیکھ کے جج کر لے کہ ایسی سچویشن میں تو بارش ہو ہی جاتی ہے، تو کافی چانس ہے کہ آج ہو جائے، وہ اسیسمنٹ کرنا ایک بالکل فرق چیز ہے۔ اور یہ کہنا کہ جی مجھے رات میں خواب آیا، یا میرے پاس کوئی فرشتہ آ گیا، یا کوئی مجھے کشف اور الہام ہو گیا، اور جس سے مجھے پتہ لگ گیا کہ اب یہ 2 سال کے بعد یہ ہو جائے گا، فلاں سیاستدان کو یہ ہو جائے گا، امریکہ میں یہ ہو جائے گا، فلانی جنگ ہو جائے گی، یہ غیب کی باتیں جاننے کا دعویٰ کرنا ہے، اور یہ دعویٰ صرف اور صرف نبی کر سکتا ہے، اور کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اب صرف سچے خواب رہ گئے۔ جہاں تک سچے خوابوں کا تعلق ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ سچا خواب پتہ ہی تب لگتا ہے جب وہ وقوع پذیر ہو جائے۔ ایک آدمی ہے، اس کو بہت سارے خواب آتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک خواب سچا ہوتا ہے، تو اس کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ خط سچا ہے جب تک وہ واقع نہ ہو جائے۔ جب وہ وقوع پذیر ہو گیا اور پتہ لگا کہ ہاں جی یہ خواب تو سچا نکلا ہے، تو اس سے ایکچولی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے کہ ہاں ایک ہستی ایسی ہے جو ہمارے نارمل سسٹم سے بلند تر ہے، جو ما فوق الفطرت ہے، جس نے یہ مستقبل کا واقعہ مجھے پہلے سے دکھا دیا اور بعد میں ایسا ہی ہو گیا۔ اصل اس کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ جس کو سچا خواب آ جائے وہ کوئی ولی اللہ یا کوئی نیک آدمی ہونا اس کا ضروری نہیں ہے۔ ہمیں سورہ یوسف سے پتہ ہے کہ وہاں پہ بادشاہ تھا مشرک جس کو سچا خواب آیا، وہاں پہ ان کے جیل کے اندر 2 قیدی تھے، وہ بھی مشرک تھے، جن کو حضرت یوسف علیہ السلام نے تبلیغ کی دین کی اور ان کو یہ سمجھایا کہ ایک رب کو مانو، بہت سارے چھوٹے چھوٹے ارباب کو ماننے کی کوئی لاجک نہیں بنتی۔ ان کو بھی جو خواب آئے وہ بھی سچے تھے۔ پرابلم یہ تھی کہ ان کو پہلی تو بات ان خوابوں کی تعبیر نہیں پتا تھی، خوابوں کی تعبیر پتا تھی حضرت یوسف علیہ السلام کو، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو پھر غیب کی جن چیزوں پر مطلع کرنا چاہے وہ کر دیتا ہے۔ اور جن کو سچے خواب آئے کوئی ولی اللہ نہیں تھے، کوئی اللہ کے بڑے نیک بندے نہیں تھے، تو اگر کبھی آپ کو پتہ لگے کہ فلاں شخص نے خواب دیکھا اور بعد میں اس نے فرق میں بتا دیا اور بعد میں سچ ثابت ہو گیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بہت پہنچا ہوا بزرگ ہے۔ بس ٹھیک ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ سچا خواب کسی کو بھی دکھا دے۔
مگر جس کو غیب کہا جاتا ہے، جس کا کوئی اعلان کر سکے کہ ہاں جی یہ میرے پاس غیب کی انفارمیشن ہے، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے رسولوں نبیوں کو پہنچائی جاتی تھی. اور اب نبوت ختم ہو چکی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، اور کوئی نبی اب ہے ہی نہیں، آ ہی نہیں سکتا. جب آ ہی نہیں سکتا تو وہ پھر غیب کی خبر بھی دے نہیں سکتا. ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. نہیں ہے اللہ تعالیٰ، یا نہیں کر سکتا ایسا اللہ تعالیٰ کہ چھوڑ دے مومنوں کو اس حالت پر جس میں تم ہو، یہاں تک کہ الگ کر دے خبیث کو طیب سے. اور نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ یہ کہ مطلع کر دے کسی تم کو، کہ مطلع کر دے تم کو غیب پر، اور لیکن اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ، بس ایمان لے آؤ اللہ اور اس کے رسول پر. اب یہ بھی دیکھیں، غور کرنے والی بات ہے، خطاب کس کو کیا جا رہا ہے؟ خطاب کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو. ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کر سکتا تھا کہ تمہیں اسی حال پہ چھوڑ دے جس پہ تم ہو. مومنین کی بات ہو رہی تھی. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایمان لے آؤ. اس سے پتہ یہ لگتا ہے کہ زبان سے ایمان کا اعلان کر دینا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی حیثیت اس طرح نہیں ہے، وہ مقبول نہیں ہے جب تک دل سے انسان میں اندر ایمان نہ ہو. اگر انسان زبان سے ایمان کا اظہار کرے اور عمل کے ذریعے یا قول کے ذریعے یا سوچ کے ذریعے حق کا انکار کر دے تو پھر وہ کافر ہے، پھر وہ کفر ہے. اگر ہمیں معلوم ہے کہ ایک چیز غلط ہے، مثلا نماز پڑھنی ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ واضح کر دیا کہ اگر کوئی ایمان قبول کرتا ہے تو تب ان کا راستہ تبھی چھوڑ سکتے ہو اگر وہ نماز پڑھنا شروع کر دیں اور زکوٰۃ ادا کرنی شروع کر دیں. اس کے بعد ایک آدمی کہ نہیں کچھ فرق نہیں پڑتا، نماز پڑھ لو خیر ہے، نہ بھی پڑھو خیر ہے، یا عمل اس کا ایسا ہو کہ اس کو عمل سے وہ یہ ثابت کر دے کہ اس کے لیے نماز پڑھنے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی نشانیاں بتائیں، جس میں مثلا یہ تھی کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، مثلا یہ کہ وہ وعدہ خلافی کرتا ہے، مثلا یہ کہ وہ امانت میں خیانت کرتا ہے. ہم وہی کام سارے کریں اور ساتھ ہم کہیں ہم تو مومن ہیں، ہم نے تو کلمہ پڑھا ہے، ہم تو تیرے محبوب کی امت میں سے ہیں. تو وہ محبوب کی امت میں سے نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. ہم دودھ میں ملاوٹ کیا کرنی، ہم جان بچانے والی دوائیوں میں ملاوٹ کر دیں اور پھر کہ ہم تیرے محبوب کی امت سے ہیں، خوار ہیں بدکار ہیں جیسے بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں، تو نہیں ہے. وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا گئے ہیں کہ جس نے ملاوٹ کی ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. وہ شخص جس نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور اس کا پڑوسی بھوکا سویا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو اللہ کے نبی نے ہمیں بڑا کلیئر بتایا ہے کہ یہ غلط کام کرنے والے اس امت میں شامل نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ بھی واضح بتا رہے ہیں کہ جو لوگ صحیح معنوں میں دل سے مسلمان نہیں ہیں، مسلمان نہیں ہیں. وہ زبانی ان کو قانون کی کتاب میں لکھا جائے گا، جب شناختی کارڈ لکھا جائے گا اس میں مسلمان ہی لکھا جائے گا، اس میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ نہیں آپ کیونکہ نماز نہیں پڑھتے تو اب ہم آپ کو کافر لکھ دیں گے. اللہ کے حضور میں وہ اسلام پر نہیں ہے، ان کے اندر ایمان نہیں ہے، اس لیے ان کو کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر. وَإِن تُؤْمِنُوا، اور اگر تم ایمان لے آؤ یعنی مکمل صحیح کامل ایمان لے آؤ جس کے اندر کوئی نفاق نہ ہو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کر لو، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو تمہارے لیے بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے آخرت میں. obviously دنیا میں بھی ملے گا لیکن آخرت میں ڈیفینیٹلی ملے گا. دنیا میں کچھ لوگوں کو اجر عظیم مل جائے گا، کچھ کو نہیں بھی ملے گا. اللہ تعالیٰ کی آزمائش کا تقاضا ہوگا تو دنیا میں بعض اگر نہیں ملے گا، لیکن جو صحیح راستے پر چلیں گے، جو صحیح معنوں میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھیں گے اور جو تقوی اختیار کریں گے، ڈیفینیٹلی ان کو آخرت میں اجر عظیم اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. اور وہی اصل زندگی ہے جو نہ ختم ہونے والی ہے. اس زندگی کے مقابلے میں اس زندگی کی مثال تو ایسے ہی ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں پانی کا قطرہ.
تو ایک پانی کے قطرے کو انجوائے کرنے کی خاطر ہم سمندر کو چھوڑ دیتے ہیں اور آگ کے گڑھے میں چھلانگ لگا دیتے ہیں کہ ٹیمپریرلی مومنٹریلی ایک پانی کا قطرہ انجوائے کر لیں. یہ عقل مندی نہیں ہے. مسلمانوں کو چاہیے فآمنوا باللہ ورسولہ وإن تؤمنوا وتتقوا فلکم اجر عظیم. بس ایمان لے آؤ اللہ اور اس کے رسولوں پر، اور اگر تم ایمان لے آؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے. اور لا يحسبن الذین یبخلون، مت گمان کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، جو کنجوسی کرتے ہیں. اور کنجوسی کرتے کس چیز کی ہیں؟ بما آتاہم اللہ من فضل، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا اپنے فضل سے، اس چیز کے خرچ کرنے میں کنجوسی کرتے ہیں جو ان کی ہے ہی نہیں. اس کو جوڑ جوڑ کے سینچ سینچ کے بچا کے رکھتے ہیں جو ہے ہی نہیں. وہ تو اللہ نے دی ہوئی ہے، وہ تو اصل میں تو اللہ کا رزق ہے. اور اللہ نے دیا کیوں؟ ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے جا کے کوئی ایسا کام کیا جس کی وجہ سے آپ کا استحقاق بن گیا کہ اب آپ کو رزق مل جائے اور فلاں مزدور کو اور فلاں ڈرائیور کو اور فلاں باورچی کو نہ ملے. وہ تو اللہ نے اپنے فضل سے دے دیا. یہ تو اللہ کا فضل ہے. کسی کو اس نے زیادہ رزق دے دیا، کسی کو کم دے دیا. تو جس کو اللہ نے اپنے فضل سے زیادہ رزق دے دیا وہ اس کے اندر کرے کنجوسیاں، اس کو چھپا چھپا کے رکھے اور اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے. یہ بنیادی طور پہ منافقین کا ہی ایک ٹریٹ کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے، کیونکہ ان کا ایمان جب کمزور تھا تو وہ اپنی جان بھی نہیں دینا چاہتے تھے. جیسے وہ وہاں سے بھاگ کے آ گئے اور بعد میں بھی انہوں نے کہا کہ اچھا دیکھو ہم گھر بیٹھے رہے تو کتنے اچھے رہ گئے، کاش تم بھی گھر بیٹھے رہتے تم بھی نہ مارے جاتے. اور ان کو مال دینے میں بھی ان کی جان جاتی تھی. تو ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے اور عام مسلمانوں کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ تم ان کے جیسے نہ ہو جانا. ان کو یہ گائیڈ کیا جا رہا ہے. اور آبویسلی ہمیں اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کہاں فال کرتے ہیں. ہم جب اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے جو اس نے خالص ہم پر اپنا فضل کیا ہے، جس میں ہمارا کوئی استحقاق نہیں ہے، وہ اس نے ہمیں عطا کر دیا، اور جب ہمیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا وقت آتا ہے تو ہم اس کو چھپا دیتے ہیں، اس کو خرچ کرنے سے دل تنگ پڑنے شروع ہو جاتے ہیں. تو پھر ہم کہاں لائے کرتے ہیں. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، کہ یہ کام جو وہ کنجوسی کرتے ہیں یہ ان کے لیے بہتر ہے. ایسا مت سمجھیں. بل ہوا شر لهم، بلکہ یہ ان کے لیے بہت برا ہے. سیطوقون، ان کو توق پہنائے جائیں گے، ما بخیلو، اس چیز کے جو انہوں نے کنجوسی کی ہے، جو سونا چاندی انہوں نے بچا بچا کے رکھا اس آس میں کہ پتہ نہیں ہم اس کو قبر میں ساتھ لے جائیں گے، وہ سونے چاندی کے قیامت والے دن انہیں توق پہنائے جائیں گے. بھی یوم القیامہ، وہ چیز جس کی انہوں نے کنجوسی کی اس سے ان کو توق پہنائے جائیں گے. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القیامہ. اور نہ گمان کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو دی ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، کہ یہ ان کے حق میں بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے حق میں بہت برا ہے. جس چیز میں وہ کنجوسی کریں گے قیامت والے دن ان کو اس کا توق پہنایا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ ایُّ الصدقۃ افضل، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا صدقہ جو ہے وہ سب سے بہتر ہے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ کہ تو صدقہ کر وانت صحیح، اور تو صحت مند ہے، تندرست ہے. یعنی تندرست ہے تو جو تیرے پاس مال ہے تو اس کو خرچ کر سکتا ہے اپنی ذات کے اوپر. ایک سچویشن ہے کہ انسان بیمار ہو گیا، مرنے والا ہو گیا، تو اب اس کو مال خرچ کرنے کی خواہش بھی نہیں ہوتی اور اس میں ہمت بھی نہیں ہوتی.
سر درد سے پھٹا جا رہا ہو تو بندے سے تو اپنی جان سے آزار ہوتا ہے، تو اس نے مال خرچ کر کے کہاں انجوائے کرنا ہے؟ جس وقت انسان صحت کی حالت میں تندرست ہو اس وقت جو صدقات کرے گا نا وہ افضل ہے۔ حریص، جب مال کی خواہش ہو، اگر آدمی قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھا ہے پھر تو ویسی خواہش ہی ختم ہو گئی۔ تعمل الغنا، تمہیں کچھ سرمایہ جمع ہونے کی امید ہو، وتخش الفقر، اور ڈر ہو کہ میں فقیر نہ ہو جاؤں، ولا تمہل، اور تم دیر نہ کرو اس میں مہلتیں نہ لو اس کو خرچ کرنے میں، حتی اذا بلغت الحلقوم، یہاں تک کہ جان حلق میں آ جائے، اور پھر تم یہ کہو لی فلان کذا، فلانے کو اتنا دے دو، فلانے کو اتنا دے دو، اس وقت تو وہ ویسے ہی فلانے کا ہوگا۔ تو جو مال خرچ کرنا ہے اپنی صحت کی حالت میں، تندرستی کی حالت میں، جب مال کی خواہش انسان کے اندر ہو، یہ خوف ہو کہ مال چھن گیا تو میں بڑھاپے میں غریب نہ ہو جاؤں، کیا ہوگا، اس وقت جو صدقہ کیا جائے گا وہ افضل ہے۔ جس وقت بستر مرگ پر پہنچ گئے اور اس وقت یہ آپ نے لکھوانا شروع کر دیا، اچھا یہ میری وصیت لکھ لو، وہ فلاں بڑا غریب آدمی ہے اس کو دے، اصل میں تو اب وہ مال جو ہے وہ وارثوں کا ہے، تو اب وہ وارث جس کو مرضی دے دیں، اس وقت آپ سمجھیں کہ ہم نے بڑی نیکی کر دی ہے، تو وہ نیکی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بار 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 یہ سمجھایا اور بتایا ہے کہ یہ مال سے محبت انسان کو بہت زیادہ ہے۔ مال کوئی بری چیز نہیں ہے، مال ان اٹ سیلف خیر ہے، اور اس کے لیے لفظ بھی قرآن شریف میں خیر کا استعمال ہوا ہے، لیکن اس کو جوڑ جوڑ کے رکھنا، اس کے ڈھیر اکٹھے کرنا، یہ پھر جو بچا بچا کے ڈھیر اکٹھے کیے ہوں گے انہی کے توق بنا کر گلے میں پہنائے جائیں گے، اور یہ ایسے صدقے جو انسان مرتے وقت کر جائے، وہ جب وصیتوں میں چھوڑ جائے، ان صدقوں کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے۔ صدقے کا فائدہ اس وقت ہے جس وقت انسان صحت مند ہو، اس کو مال کی خواہش ہو، اور وہ اس کے چھننے سے ڈرتا ہو، اس وقت اگر وہ اللہ کی راہ میں کچھ دے گا تو وہ اس کے صحیح معنوں میں کام آئے گا، ادروائز تو وہ وارثوں کا مال ہے، اور ایونچولی پھر ہر چیز کا وارث اللہ تعالیٰ ہی ہے، اللہ نے ہی وہ مال دیا ہے، اور آپ اپنے وارثوں کے لیے چھوڑ دیں، وہ اپنے وارثوں کے لیے چھوڑ دیں، تو ایونچولی سارے لوگ ختم ہو جائیں گے، تو وارث پھر واپس اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کی ہے میراث، وراثت آسمانوں اور زمین کی، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ اس چیز سے جو تم کر رہے ہو باخبر ہے، اچھی طرح واقف ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ یہ جو جملہ استعمال ہوتا ہے یہ ایکچولی ایک دھمکی والا جملہ ہوتا ہے کہ تم جو بھی کر رہے ہو، خدا کی راہ میں مال نہیں دے رہے ہو، تمہارا پڑوسی بھوکا سو گیا اور تم پیٹ بھر کر سوئے ہو، اور اس کے بعد تمہارے پاس ضرورت سے زائد مال ہے جو تم نے مٹکوں میں ڈال کے زمین میں دفن کر کے رکھا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ کوئی مانگنے والا آ جائے گا اور تم نے اس کو کہہ دیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر مانگنے والے پروفیشنل مانگنے والے کو آپ دینا شروع کر دیں، مطلب یہ ہے کہ آپ کو جینوئنلی پتا ہے۔ آج ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جو فاقے کرنے کی وجہ سے خودکشیاں کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ ان سے برداشت نہیں ہوتا کہ اپنے بچوں کو مسلسل فاقے کرتے دیکھ سکیں، جو کہ خودکشی کر لیتے ہیں۔ تو معاشرے میں ایسے لوگ تو ہیں، ہم آرام سے اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں کہ جی ہمیں تو پتہ نہیں وہ کون ہے، اور ہم پیٹ بھر کے کھانا کھاتا رہیں، اور ہم اس کے بعد سونے چاندی کے ڈھیر اکٹھے کریں، بینک بیلنس اکٹھا کریں، اور پلاٹوں کی ایک لائن لگا دیں، ایک پلاٹ پھر ایک اور پلاٹ پھر ایک، بلکہ کہیں ہم غریب نہ ہو جائیں، کہیں ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچے غریب نہ ہو جائیں، اس وجہ سے آج جو بھوک سے مر رہے ہیں ان کو ہم نے نہیں دینا، تو وہ ہماری مرضی ہے۔ قانون ہم سے زبردستی زکوٰۃ کے علاوہ کچھ لے نہیں سکتا، یا جو بھی ہمارے قانون میں خیر وہ ٹیکس بھی لے لیتے ہیں بٹ اس کے اوپر تو لے نہیں سکتا، لیکن جو چیز ہماری ضرورت سے زائد ہے اور ہم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ تو اس کو دیکھ رہا ہے، پر ہے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ ہی کے لیے ہے وراثت آسمانوں اور زمین کی، اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اس سے بخوبی واقف ہے۔ اچھا جی، انہوں نے سوال کیا ہے کہ للہ پہلے آیا ہے، یہ جو للہ پہلے آیا ہے یہ ہوتا اس طرح ہے، یعنی للہ کو کہیں گے متعلق بالخبر، یہ پہلے جب آتا ہے نا تو اس سے ایمفسس کریٹ ہوتا ہے۔ اگر ہوگا نا میراث السماوات والارض للہ، تو اس کا ترجمہ ہوگا آسمانوں اور زمین کی وراثت اللہ کے لیے ہے۔ جب للہ پہلے آ گیا کہ للہ میراث السماوات، تو اس سے آگے ایمفسس، اور اس کا مطلب پھر بنے گا اللہ ہی کے لیے ہے وراثت آسمانوں اور
زمینوں کی. تو یہ جو آگے پیچھے کیے جاتے ہیں الفاظ، ان سے ایمفیسس کریٹ ہوتا ہے، جیسے اردو میں بھی لوگ اس طرح ایمفیسس کریٹ کرتے ہیں. کسی کو کہنا ہو کہ یہ تمہارے والد صاحب ان کی خدمت کرو، تو ایک جملہ استعمال ہوتا ہے وہ تمہارا باپ ہے. اور اگر ہم یہ کہیں گے تمہارا باپ ہے، وہ آگے پیچھے کر دیں گے تو اس سے ایمفیسس کریٹ ہو جاتا ہے. تو اسی طرح اس میں للہ کے پیچھے پہلے آنے سے ایمفیسس کریٹ ہو گیا. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ ہی کے لیے ہے وراثت آسمانوں اور زمین کی، اور اللہ تعالیٰ اس سے جو تم عمل کرتے ہو بخوبی واقف ہے. لقد سمع اللہ، قد سمع سن لیا ہے، تو سن لیا ہے، سن رکھی ہے اللہ نے، قولا بات، الذین ان لوگوں کی، قالو جنہوں نے کہا. اب یہ بھی دیکھیں یہ عربی کا سٹائل ہے، قول الذین قالو، ان کا کہا جنہوں نے یہ کہا. اب ہمارے اردو میں اس طرح کا جنرلی محاورہ استعمال نہیں ہوتا، لیکن عربی میں یہ ایک خوبصورت سٹائل ہے. ان اللہ فقیر، جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے. یہ منافقین کا قول ہے بنیادی طور پہ، جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا سورہ بقرہ میں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. یعنی اللہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورت طریقے سے یہ بات فرمائی کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے، کہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کے واپس کرے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک شفقت بھرے انداز میں لوگوں کو متوجہ کیا کہ کسی کو دو اور اللہ کے راستے میں دو، اور مجھے دو قرض حسن، اور میں تمہیں کئی گناہ کر کے اس کو واپس لوٹاؤں گا. تو وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہوتا ہے، وہ اس کے جواب میں منافقین نے یہ کہا کہ لو جی قرآن یہ کہہ رہے ہیں اللہ کو قرض حسن دے. تو انہوں نے کہا کہ لگتا ہے اللہ میاں بہت غریب ہو گئے ہیں جو ہم سے پیسے مانگ رہے ہیں. اور پریکٹیکلی سپیکنگ یہی بات جو ہے وہ یہودی بھی کرتے تھے، اور ایکچولی اس طرح کی باتیں انہوں نے یہودیوں سے ہی سیکھی تھی. اور یہودیوں کی جو سٹیٹمنٹ ہے نا، یہ بھی آئی ہے سورہ المائدہ میں، جس میں انہوں نے کہا وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بڑا تنگ ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بڑے تنگ ہیں. اور وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے وعید سنائی ہے. اور یہاں پہ بھی بنیادی طور پہ منافقین کی بات ہو رہی ہے کہ وہ، کیونکہ منافقین سے بات چلی آ رہی ہے، اور آپ دیکھیے گا پھر آگے یہ یہودیوں کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے اس کے اندر، کہ اللہ نے سن لی ان کی بات جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے، وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، اور ہم امیر ہیں، ہم غنی ہیں. سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا، ہم لکھ لیں گے اس کو جو وہ کہہ رہے ہیں. یعنی یہ دھمکی اس کے اندر شامل ہے کہ ایسی اللہ تعالیٰ کی شان میں بات کرتے ہیں اگر وہ، تو ہم اس بات کو لکھ لیں گے. اور اس میں ہمیں نا یہ بھی نوٹس کرنا چاہیے کہ ہم بھی بعض اوقات لائٹ ہارٹڈ ہونے کے چکر میں دین کے احکامات کے متعلق اس طرح کی گفتگو کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے متعلق ایسی باتیں کر دیتے ہیں. تو یہ بہت ڈینجرس کام ہے. اللہ تعالیٰ کے متعلق کسی قسم کی بات کرنا بہت زیادہ احتیاط سے کرنی چاہیے، اور ایسے مذاق کا موضوع کبھی بھی خدا کی ذات کو نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ پھر ہم اس کو لکھ لیں گے، اور لکھ کے پھر جب قیامت والے دن ہم پہنچیں گے تو پھر اس کی سزا ملے گی. یہ ہم نے پیچھے بھی ڈسکس کیا تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کے ساتھیوں نے کہا کہ آپ ہم سے یہ گائے ذبح کرنے کی بات کریں تو آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں. تو حضرت موسیٰ نے جواب دیا تھا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ ایسا جاہلوں والا کام کروں. کیا جاہلوں والا کام؟ کہ خدا کا نام لے کے تمہیں کو مذاق کی بات کرو. تو ہمارے ہاں بھی ایسے لطیفے بنے ہوتے ہیں کہ ایک آدمی تھا وہ جنت میں گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے یہ کہا، اور پھر لوگ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. یہ جہالت کی بات ہے، اور ہمیں اس سے پناہ مانگنی چاہیے کہ ہم ایسے جاہلوں میں شامل ہوں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق وہ مذاق کریں. یا جو اللہ نے ہمیں احکامات دیے ہیں، نمازیں پڑھنی ہیں مثال کے طور پر، اور سردیوں میں نمازیں جلدی جلدی آ رہی ہوتی ہیں، تو لوگ اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ اللہ نو ساڑیاں بڑیاں نمازاں چاہیے نے، اللہ تعالیٰ نے نمازاں پڑھا پڑھا کے ہم پتہ نہیں کی کر دیتا ہے. یہ ایسی اسٹیٹمنٹس ایکسٹریملی ڈینجرس ہیں، ان سے حتی الامکان احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو سن لیتا ہے ہم جو بھی بات کرتے ہیں، اور جو بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آتی پھر اللہ تعالیٰ اس کو لکھ لیتے ہیں. وَقَتْلُهُمُ الْأَنْبِيَاءَ، اور
ان کے قتل کرنے کو انبیاء کا، یعنی وہ جو نبیوں کو یہودی قتل کرتے تھے، تو یہ منافقین کی بات تھی جو اس طرح کی بات کرتے تھے، پلس یہودیوں نے بھی ایسی بات کی، اور ساتھ ہی یہودیوں کا عمل آ گیا ساتھ میں، یعنی وہی منافقین اور یہودی ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں۔ یہودی پہلے ہی ان کو انفلوئنس کرتے تھے اور منافقین ان سے امپریس تھے، اور آج بھی ان سے جا جا کے فیڈنگ لے کے آتے ہیں۔ تو یہ جو بھی وہ حرکتیں کرتے تھے اور یہ حرکتیں کرتے ہیں، دونوں ہم لکھ لیں گے، تو ہم ان کی بات بھی لکھ لیں گے اور ہم اس کو بھی لکھ لیں گے جو وہ نبیوں کو قتل کرتے تھے بغیر حق، حق کے بغیر۔ اور اس کا مطلب ایسے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جملہ یہودیوں کا ہو اور پھر منافقین اس کو صرف دہراتے ہوں، تو اس ریفرنس میں کیونکہ منافقین دہرا رہے تھے اور بات یہودیوں کی آ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمانا ہے کہ جو بھی بات ایسی کریں گے اس کو بھی ہم لکھ لیں گے، اور جو اللہ کے نبیوں کو قتل کرتے رہے ناحق، اس کو بھی ہم لکھ لیں گے۔ وَنَقُولُ، اور پھر ہم جواب میں کہیں گے، آج یہ بات کریں اور پھر ہم ایک بات کریں گے، اور ہم کیا بات کریں گے؟ ذُوقُوا عذاب الحریق، چکھو آگ کا عذاب۔ حرقہ یا حروقو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو جلانا، تو یہ حریق پھر وہ فعیل کے وزن پہ جلا کر بھسم کر دینے والا یا مسلسل جلانے والی چیز کو کہیں گے، تو جہنم کا عذاب یعنی گرم آگ کا تپش والا عذاب۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق۔ سن رکھی ہے اللہ نے بات ان لوگوں کی جنہوں نے کہا کہ اللہ محتاج ہے اور ہم غنی ہیں، ہم لکھ لیں گے ان کی اس بات کو اور ان کے انبیاء کو ناحق قتل کرنے کو بھی، اور ہم کہیں گے کہ چکھو آگ کا عذاب۔ ذالکا، یہ جس کا ذکر پیچھے گزرا، یعنی جب اللہ تعالیٰ ان سے یہ فرمائے گا کہ چکھو آگ کا عذاب، تو ساتھ ان سے یہ کہے گا یہ بما قدمت ایدیکم، یہ اس وجہ سے جو بھیجا تمہارے ہاتھوں نے، یعنی جو تمہارے اپنی کرتوتیں ہیں یہ اس کا نتیجہ ہے۔ وَأَنَّ، اور یہ کہ اللہ تعالی لیسا نہیں ہے بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، یہ لیسا کے ساتھ جب بے آتا ہے نا تو اس میں وہی انما والا فیکٹر آ جاتا ہے، بالکل اسی طرح اس کو کہتے ہیں کلمہ حصر۔ انما کا مطلب ہوتا ہے بس، تو لیسا بھی کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں، ذرا بھی نہیں۔ ظلام ویسے ہوتا ہے بہت زیادہ ظلم کرنے والا، اور لیسا کے ساتھ آیا ہے تو اس کا مطلب ایکچولی ریورس ہو جائے گا، بالکل بھی ظلم نہ کرنے والا، اور یہ بے بھی اس میں ایڈ کر رہا ہے۔ للعبید، بندوں کے لیے، عبد کی جمع عباد بھی ہوتی ہے اور عبد کی جمع عبید بھی ہوتی ہے، تو اللہ تعالی اپنے بندوں کے ساتھ ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں، ذرا بھی ناانصافی کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ عذاب جو ان کو ملے گا یہ ان کے اعمال کا، ان کی کرتوتوں کا بدلہ ہوگا۔ اور پھر وہی والی بات ہے کہ ہم کہ ہاں جی وہ مکے مدینے میں کچھ منافق رہتے تھے، تو جو مدینے میں کچھ منافق رہتے تھے یہ ان کے اعمال تھے اور ان کو ان کا بدلہ ملے گا۔ ہم تو نبی کی امت سے ہیں، تو وہ منافق بھی نبی کی امت سے تھے جس طرح ہم نبی کی امت سے ہیں، وہ بھی کلمہ پڑھتے تھے، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں۔ فرق تو اصل میں عمل کا تھا اور نیت کا تھا۔ ان کی نیتیں ان میں خلوص نہیں تھا، ان کے اعمال وہ مومنوں والے نہیں تھے، وہ منافقوں والے اعمال تھے، بدعہدیاں کرنا، جھوٹ بولنا، خیانتیں کرنا، لوگوں کے اندر ہمت توڑنا، دین پر عمل کرنے کی مشکل جو آتی ہے ان سے گھبرانا، ان کے اعمال یہ تھے، اس لیے وہ منافق تھے۔ ہمارے اعمال بھی اگر ویسے ہی ہوں گے اور ہم اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں تو یہ میری غلط فہمی ہے۔ جو وہاں جا کر فیس کرنا پڑے گا وہ اپنے ہاتھوں کی کمائی کا رزلٹنٹ ہوگا۔ ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید، یہ اس کی وجہ سے ہے جو بھیجا تمہارے ہاتھوں نے، اور یہ کہ اللہ تعالی ذرہ برابر بھی نا انصافی نہیں کرے گا اپنے بندوں کے ساتھ۔ الذین قالوا، جنہوں نے کہا، ان اللہ عہد الینا، اب یہ یہودیوں کی بات ہو رہی ہے تو آگے اس سے کنٹینیو ہو گیا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ لیا ہے۔ اللہ یعنی ان لا، یہ کہ نہ نؤمن لی رسول،
اب یہ نؤمنا کے ساتھ بے نہیں آیا، نؤمنا کے ساتھ لام آیا. یہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ اردو میں ایک چیز ہوتی ہے کسی کو مان لینا، اور ایک ہوتی ہے کسی کی مان لینا. کسی کو مان لینا کا مطلب ہے کسی کے پر ایمان لے آنا، کسی کو مان جانا کہ وہ سچا ہے، اور کسی کی مان لینا کا مطلب ہے کسی کی بات مان لینا. تو عربی میں بھی اسی طرح دو پریپوزیشن یوز ہوتی ہیں. کو ماننا کے لیے آتا ہے آمنا بی، اور کی بات ماننے کے لیے آتا ہے آمنا لی. تو یہاں پر یہ نؤمنا لی استعمال ہوا ہے کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے. اس کا ترجمہ نہیں ہوگا کہ ہم بات نہیں مانیں گے، ہم قبول نہیں کریں گے اس کی بات کو. کس کی بات کو؟ لی رسول، کسی رسول کی بات. اور یہ انہوں نے ایک اور جھوٹ بولا، کیونکہ یہودی جھوٹ بولنے میں ایکسپرٹ تھے. تو یہ انہوں نے ایک اور جھوٹ بولا کہ ہمیں تو اللہ نے ہم سے وعدہ لے رکھا ہے کہ کسی رسول کو نہ ماننا حتی یأتینا بقربان، یہاں تک کہ وہ لائے، یعنی یأتی کا مطلب ہے آنا، بے آ جائے گا تو پھر ہوگا ساتھ آنا یعنی لے آنا. یہاں تک کہ وہ لائے قربانی تأکلہ النار، جس کو کھا جائے آگ. یعنی جس کو پرانے زمانے میں جب قربانی قبول کی جاتی تھی تو اس وقت آسمان سے ایک آگ آتی تھی، اور جس کی قربانی قبول ہوتی تھی اس کو آگ بھسم کر دیتی تھی. تو اس سے پتہ لگ جاتا تھا کہ فلاں شخص کی قربانی قبول ہو گئی. یہ حابیل قابیل کے قصے میں بھی قرآن شریف میں بھی آتا ہے کہ ایک بھائی کی قربانی قبول ہوئی اور ایک کی نہ ہوئی. تو اپیرنٹلی وہاں پہ بھی ایسا ہی کچھ ہوا ہوگا کہ کوئی آسمان سے آگ اتری ہوگی جس نے حابیل کی قربانی کو جلا دیا ہوگا اور وہ قبول ہو گئی ہوگی، جس کی وجہ سے قابیل کے دل میں حسد پیدا ہو گیا وغیرہ وغیرہ. تو یہودیوں نے ایک نیا جھوٹ گھڑا کہ اب وہ ساری چیزیں تو ثابت تھیں، ساری نشانیوں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے ہوتے تھے، تو ماننا تو تھا نہیں انہوں نے. تو جیسے مکے کے مشرک مطالبے کرتے تھے کہ آسمان سے فرشتے لے آؤ، یہ کرو فلاں کرو، اچھا وہ تو مطالبے کرتے تھے ڈٹائی سے. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا جی ہمیں تو یہ حکم ہے، حالانکہ تورات میں ایسی کوئی چیز نہیں لکھی ہوئی کہ تم نے کسی ایسے رسول کو نہیں ماننا جو یہ والا معجزہ پیش نہ کرے. کچھ رسولوں کے کیس میں ایسے معجزے ہوئے، اور ایون جیسے حابیل قابیل کے کیس میں بھی غالباً ہوا، بٹ حضرت الیاس علیہ السلام کے کیس میں بھی ایسے ہوا جو بائبل سے پتہ لگتا ہے کہ انہوں نے قربانی کا چیلنج دیا کہ ٹھیک ہے میں بھی قربانی کرتا ہوں تم بھی قربانی کرو. پھر انہوں نے قربانی کی تو آسمان سے آ گئی اس کو کھا گئی، اور اس کے بعد انہوں نے ان کو بھی نہیں مانا، ان کے بھی قتل کے درپے ہو گئے. تو الذین قالوا ان اللہ عہد الینا اللہ نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ نے ہم سے وعدہ لے رکھا ہے کہ کسی رسول کی بات کا اعتبار نہ کرنا یہاں تک کہ وہ لے آئے قربانی جس کو آگ کھانے کے لیے اترے. قل، کہہ دیجئے، ان کو یہ نہیں کہا گیا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، ان کو مکمل جواب دے دیا گیا. قد جاءکم، آئے تمہارے پاس، رسول، رسول، من قبلی، مجھ سے پہلے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے یہ فرمائیں کہ اچھا بھائی میرے سے پہلے بھی تو رسول آئے تھے تمہارے پاس، بالبیناتی، روشن نشانیوں کے ساتھ، یعنی معجزوں کے ساتھ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے تھے، اور انبیاء کے معجزے تھے، یا یہ مثلا قربانی والا معجزہ بھی تھا. وبالذی قلتم، اور اس چیز کے ساتھ بھی جس کا تم ذکر کر رہے ہو، اس آگ والا. فلم قتلتموہم، تو کیوں تم نے قتل کیا ان کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. تم تو ایسے ڈھیٹ ہو گئے، معجزے دکھانے والے نبیوں کو بھی قتل کرنے کے پیچھے پڑ گئے اور کئیوں کو قتل بھی کر دیا. تم میرے سے ایسا مطالبہ کر رہے ہو، تو اس کے بعد اگر میں کر بھی دوں گا تو کون سا تم نے مان جانا ہے. قل قد جاءکم رسول من قبلی بالبینات وبالذی قلتم فلم قتلتموہم ان کنتم صادقین، کہہ دیجئے کہ آئے تمہارے پر رسول مجھ سے پہلے روشن نشانیاں لے کر، اور وہ چیز لے کر بھی جس کا تم ذکر کر رہے ہو، تو کیوں تم نے ان کو قتل کیا اگر تم سچے ہو. فَإِن كَذَّبُوكَ، اب پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی کہ اگر یہ آپ کو جھٹلائیں، کذبا یکذبو تکذیباً، اگر یہ آپ کی تکذیب کریں، جھٹلائیں آپ کو، فقد کذب رسل، یہ پیسو وائس ہے اس لیے رسول کے اوپر پھر یہ رفع ہے، یعنی یہ نائب فائل ہے. جو پیسو وائس میں مفعول ہوتا ہے وہ پھر ایک طرح سے فائل بن جاتا ہے، کیونکہ پیسو وائس جملہ الٹ جاتا ہے تو پھر اس میں مفعول فائل کے رول میں آ جاتا ہے. بس جھٹلائے گئے رسول من قبل کا، آپ سے پہلے،
جاؤ وہ آئے، بی کے ساتھ، یعنی وہ لے کر آئے، بینات کھلی نشانیاں موجودے، والزبر، زبر جو ہے زبور کی جمع ہے، یعنی بیسیکلی صحیفوں کو کہیں گے، تو وہ لے کے آئے صحیفے، والکتاب المنیر، اور روشن کتاب۔ یہاں آپ کیونکہ صحیفوں کا علیحدہ ذکر ہو گیا تو شاید کتاب سے مراد وہ کتاب ہے جس کے اندر احکام شریعت ہوں، تو جو ہماری نالج میں اس وقت موجود ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو کتاب تھی وہ تورات ہی تھی، جس میں پورے احکام شریعت بیان کیے گئے۔ تو اس سے پہلے جو رسول آئے انہوں نے یہ ساری چیزیں دکھائی، معجزے دکھائے، انہوں نے ان کو جھٹلا دیا، اور اگر انہوں نے ان کو جھٹلا دیا ہے تو آپ کو بھی جھٹلا رہے ہیں، تو آپ اس میں یہ غم نہ کریں کہ آپ سے کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے، آپ نے ان کو صحیح سے دین نے پہنچایا، یا ان کی پسند کا معجزہ انہیں نہیں دکھایا تو اس کی وجہ سے یہ ایمان نہیں لا رہے، اور آپ کو اس کو پریشان ہونے لگا۔ یہ جان بوجھ کے ایسا نہیں کر رہے، اس سے پہلے معجزے بھی آئے، کتابیں بھی آئی، سارا کچھ آئے، انہوں نے ان کو بھی جھٹلا دیا۔ یہ لوگ ہی ایسے ہیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ۔ بس اگر یہ تکذیب کرتے ہیں آپ کی، تو یہ تکذیب کر چکے اس سے پہلے، آپ سے پہلے رسولوں کی، جو لے کر آئے روشن نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتاب۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس، ہر جان، ذائقہ، ذائق ہے، ذائق جو ہے یہ فاعل کے وزن پر ہے، یہ جو زال واو قاف سے فاعل بنے گا ذائق، ذائق کا مطلب ہو جائے گا چکھنے والا، اور اگر مونس کریں گے تو پھر ہو جائے گا ذائقہ، ذائقاتن، جیسے مسلماتن ہوتا ہے۔ تو ذائقاتن اس لیے ہے کہ جو نفس ہے یہ عربی میں مونس ہوتا ہے، تو ہر جان چکھنے والی ہے الموتی۔ اب یہ ذائقۃ الموتی جو ہے یہ مرکب اضافی بن گیا، موت کا مزہ چکھنے والی ہے، یعنی ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ بھئی یہ جو بھی حرکتیں کر رہے ہیں جو منافقین اور مشرکین، انہوں نے ایونچولی تو مرنا ہے نا، تو آج یہ جو بھی حرکتیں کر رہے ہیں اس پہ غم نہ کرو، اور تم نے بھی مار کے ہمارے پاس آ جانا ہے، تو آج جو تمہیں تکلیفیں پہنچ رہی ہیں اس پہ بھی غم نہ کرو، تمہیں تمہاری تکلیفوں کا اجر مل جائے گا، جنت مل جائے گی، اللہ تعالیٰ کی رضامندی مل جائے گی، اور ان کو ان کی حرکتوں کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ، اور تم تو بس پورا پورا پاؤ گے، اجورکم، اپنا اجر، یوم القیامتی، قیامت کے دن، یعنی تم اب قیامت کے دن ہی اپنا پورا پورا اجر پاؤ گے۔ دنیا کا سسٹم ایسا ہے کہ اس کے اندر ڈیزائن میں یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی کو پورا پورا اجر مل جائے۔ اگر ہٹلر نے لاکھوں لوگوں کو قتل کر دیا تو دنیا میں اس کی سزا میکسیمم یہ ہو سکتی ہے کہ اس کو ایک دفعہ قتل کر دیا جائے، اگر کسی نے ہزاروں کو بھی قتل کیا ہو تو آگے اس کی وہ سزا نہیں دی جا سکتی۔ بہت ہینیس کرائم ہمارے یہاں ہوتے ہیں اور ہم دیکھیں اس کی سزا دنیا میں ممکن ہی نہیں ہے، فزیکلی آپ کیا زیادہ کیا کر سکتے ہیں، کسی کو سنسار کر دیں گے، اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیں گے اور وہ تکلیف اٹھا کر قتل ہو جائے گا، لیکن اس کی تکلیف اس کے برابر نہیں ہو سکتی جو ہمارے معاشرے میں بعض اوقات عورتوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ لوگ ظلم روا رکھتے ہیں۔ تو دنیا کی اس طرح ڈیزائن ہی نہیں ہے، نہ ہی دنیا اجر دینے کے لیے اچھے عمل کا اس طرح ڈیزائن ہے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اب آپ کو دنیا کی جو بھی نعمت دے دی جائے، آپ کی جو خدمات اور جو قربانیاں اور جو اللہ تعالیٰ کے خاطر تکلیفیں ہم نے برداشت کی، وہ اس کا ہو ہی نہیں سکتی، تو اجر جو ملے گا وہ پورا پورا اجر قیامت کے دن ہی ملے گا۔ انما، یا اس سینس میں انما کا مطلب ہے بس، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھ کر رہنا ہے، اور تمہیں پورا پورا اجر تو بس قیامت کے دن ملے گا۔ فمن زحزح عن النار، یہ پیچھے آیا تھا وما ہوا بمزحزحہ سورہ بقرہ میں، یہ 4 حروف والا ہے فعل، اس کو کہتے ہیں ربائی، باقی ہوتا ہے ثلاثی، 3 حرفی، یہ 4 حرفی ہے۔ پس جو بچا لیا گیا آگ سے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور داخل کر دیا گیا جنت میں، فقد فاز، پس وہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور نہیں ہے
دنیا کی زندگی الا مگر، آگے الا آ رہا نا تو پھر ماں کا مطلب نہیں ہی ہوتا ہے ہمیشہ، تو نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر یہ انما ٹائپ کی چیز ہے، یعنی دنیا کی زندگی تو بس متاع الغرور، غرور کی متاع ہے، غرور کا سودا ہے۔ ایک ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں غرور، یہ وہ والا غرور عربی میں نہیں ہوتا، عربی میں بیسیکلی غین، رے اور رے، غرہ یا غرور کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ دینا، کسی کو فریب دینا۔ پھر اس سے ایک لفظ بنتا ہے غرور، جو غرور ہے وہ اس کا مطلب ہوتا ہے دھوکے۔ اس سے ایک اور لفظ بھی بنتا ہے، وہ بنتا ہے غرور، یہ شیطان کے لیے بھی مثلا استعمال ہوا ہے۔ غرور کا مطلب ہوتا ہے بے انتہا دھوکہ دینے والا، اور غرور کا مطلب ہوتا ہے دھوکے۔ تو دھوکے کا سودا، دنیا کی زندگی تو صرف اور صرف دھوکے کا سودا ہے۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک آدمی عیش عشرت میں زندگی گزار رہا ہے تو شاید وہ واقعی صحیح کر رہا ہو، نہیں، یہ دھوکے کا سودا ہے۔ یہاں پہ بعض اوقات جو عارضی بہار ہے، جو ظاہری زیب و زینت ہے، اس کو آپ دیکھ کے غلط امپریشن نکال لیتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آدمی خدا کے حکم مان رہا ہے، نیک نیتی سے زندگی گزار رہا ہے، تو اس کو تکالیف آ رہی ہے، آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سودا یعنی پر فریب ہے، اپنے اندر مگن کر لیتی ہے، اٹریکٹ کرتی ہے۔ جب اٹریکٹ کرتی ہے تو انسان اکثر اوقات آخرت سے غافل ہو جاتا ہے، اور پھر خدا نخواستہ ایسا ہوتا ہے کہ مستقل غافل رہتا ہے، اور آنکھیں اس وقت کھلتی ہیں جب موت آ جاتی ہے یا موت قریب ہوتی ہے، اور اس وقت آنکھیں کھلتی ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے اس وقت اس کا فائدہ نہیں ہوتا، جب موت پہنچ جائے تو بالکل بھی فائدہ نہیں ہے۔ تو اصل طریقہ کار جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک امتحان کی جگہ ہے۔ انسان جس وقت صحت مند ہو تب بھی امتحان ہے، جب بیمار ہو تب بھی امتحان ہے، جب مالدار ہو تب بھی امتحان ہے، جب تنگ دست ہو تب بھی امتحان ہے۔ اگر اس کو اللہ تعالیٰ نے پڑھنے لکھنے کے علم حاصل کرنے کی توفیق دی ہے تب بھی اس کے لیے امتحان ہے، اگر وہ نادان ہے، بے وقوف ہے، ان پڑھ ہے، تب بھی اس کا امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے رویے کو وہ بغور دیکھتے ہیں اور اس کو جج کرتے ہیں کہ وہ خوشحالی کے اندر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا، وہ تنگ دستی کے اندر صبر و استقامت سے کام لیتا ہے یا نہیں لیتا۔ اگر نہیں لیتا اور دنیا کی زندگی کے دھوکوں سے متاثر ہو جاتا ہے اور دنیا کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو پھر وہ دھوکہ ہی کھاتا ہے۔ یا وہ دھوکے کے پیچھے پڑے گا تو پھر ظاہر سی بات ہے اس کو دھوکہ ہی ملے گا، فریب ہی کھائے گا وہ۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، پس جو بچا لیا گیا دوزخ سے اور داخل کیا گیا جنت میں وہ کامیاب ہو گیا، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سودا، دنیا کی زندگی تو بس دھوکے کا سودا ہے۔ جی انہوں نے سوال پوچھا کہ کیا ہم کسی کو بتائے بغیر زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ اس پہ دونوں رائے پائی جاتی ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں دے سکتے، کچھ کہتے ہیں دے سکتے ہیں۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ دے سکتے ہیں، اور ہم نے وہ مولانا اسحاق کا ایک کلپ بھی پیچھے، اگر آپ کو یاد ہو، قرضے کے متعلق کسی نے پوچھا تھا، ہم نے وہ بھی ڈسپلے کیا تھا، تو مولانا صاحب یہی کہہ رہے تھے کہ آپ نے بس اب اس کو دینا ہے تو اس کو دے دیں، اس کو یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ اچھا جی میں نے اب تمہارا قرضہ زکوٰۃ میں ایڈجسٹ کر لیا۔ اس طرح نارمل حالات میں بھی اگر کسی کو ضرورت ہے اور آپ سے وہ کچھ مانگ رہا ہے تو آپ نے اگر اس کو زکوٰۃ میں سے دینا ہے تو ہمیں تو یہی سمجھ آتی ہے کہ دیں، بجائے اس کے کہ اس کو جا جا کے پوچھیں اچھا بھائی ہم تمہیں زکوٰۃ دے رہے ہیں، پھر تم زکوٰۃ لے لو گے، تمہیں زکوٰۃ لینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو یہ تو ایک طرح سے عزت نفس کو مجروح کرنے والی بات ہے۔ باقی قبول کرنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے جو اس کو قبول فرمائے گا۔ جو سڑکوں کے اوپر مانگ رہے ہوتے ہیں، میری انڈرسٹینڈنگ تو یہ ہے، قرآن شریف نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ ان لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر دو جو تم سے لپٹ لپٹ کر نہیں مانگتے۔ اور اب جب ہمیں یہ معلوم ہے کہ ان جنرل جو روڈ سگنل پہ مانگ رہے ہوتے ہیں وہ پروفیشنل بیگرز ہوتے ہیں، اور جب آپ ان کو 10 20 50 100 جتنے روپے بھی دے دیتے ہیں نا، اور ایک فقیر کو دیے، آگے ایک اور کو دیے، پھر ایک بوڑھا آ گیا، پھر ایک معذور آ گیا، تو آپ کو ایک فالس سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے
کہ ہاں جی ہم نے اللہ کی راہ میں دے دیا. اللہ کی راہ میں انفاق کرنا ایک بڑا خوبصورت جذبہ ہے اور انسان کو اندر سے مجبور کرتا ہے کہ وہ جائے اور اللہ کی راہ میں دے. جب ہم ان فقیروں کو دے دیتے ہیں تو ہم اس جذبے کو فالسفلی سیٹسفائی کر دیتے ہیں اور ہمارے اندر وہ تڑپ نہیں رہ جاتی کہ اچھا جی اب ہم نے ڈھونڈ کر کسی کو دے رہا ہے. تو اس لیے اگر فرض کریں آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی فقیر واقعی آپ کو جنرل لگ رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے اس فقیر کے ساتھ چلیں یا کسی کو بھیج دیں یا اسی کو انویسٹیگیشن کروا لیں اور اس کے بعد اگر لگے کہ وہ جینون ہے تو پھر اس کی مدد بھی کر دیں اور ساتھ اس کو کہہ دیں کہ اب سگنلوں میں نہ مانگنا, پھر کوشش کر کے لوگوں کو اکٹھا کر کے کوئی 5 7 200 اکٹھے ہو جائیں اور اس کی ایسی سپورٹ کریں کہ اس کا کوئی ذریعہ آمدنی تھوڑا بہت بن جائے. جنرلی ایسا ہوتا ہے, ہماری فیکٹری ہے, ہم جانتے ہیں, ہمارے یہاں ورکر آتے ہیں صبح سے لے کے شام تک 8 گھنٹے مسلسل کام کرتے ہیں اور بمشکل وہ دن کے جو ہیں وہ 700 800 روپے کما پاتے ہیں پورا دن کام کر کر کے. اسکلڈ ورکر کی بات کر رہا ہوں یا انسکلڈ بھی ہیں تو مسلسل 8 10 گھنٹے کام کرتے ہیں اور بمشکل وہ 1000 روپیہ کماتے ہیں. اگر آپ سڑک پہ بیٹھے ہوئے فقیر کو دیکھیں اور بیٹھ کے نوٹس کریں تو وہ 1 گھنٹے میں سے پیسے کما لیتا ہے. تو جب آپ لوگ اس طرح کے لوگوں کو پیسے دیتے ہیں تو ان کو پھر محنت کرنے کی تو کوئی حاجت رہتی نہیں ہے. اگر واقعی جینوئنلی دینا ہے تو مثلاً کسی ہسپتال میں چلے جائیں, وہ بے شمار غریب لوگ آتے ہیں, آپ کو دیکھ کے پتہ لگ جائے گا. جو قرآن شریف بھی فرماتے ہیں کہ یہ سفید پوش لوگ ہیں, تم سے لپٹ لپٹ کے نہیں مانگتے لیکن ان کے چہرے دیکھ کے تم پہچان جاؤ گے کہ ضرورت مند ہے. تو تھوڑی سی ایفرٹ کریں, اللہ تعالیٰ توفیق دے اور وہاں جا کے ان کی ہیلپ کریں. سڑکوں پر کھڑے ہوئے لوگوں کو جنرلی دینا از ناٹ اے گڈ آئیڈیا.